بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام مادون ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 72 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں آپ کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات تک حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاندانی قرب کی وجہ سے کسی حد تک گمان تھا کہ آپ شاید ان کے لیے حکومت کی وصیت فرمائیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی میں نسبی قرابت کی اہمیت کو مخلوط ہو۔ یہ دونوں حضرات پوری نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے اگر خلیفہ اہل بیت سے ہوا تو مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد زیادہ پائیدار ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھ لیں کہ خلافت کس کے لیے طے ہوگی، ہم اہل بیت کے لیے یا دوسرے کے لیے؟ اگر ہمارے لیے طے ہو تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا، اگر آپ اسے دوسرے کے لیے طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ کر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں کچھ پوچھنے سے معذرت کر لی اور فرمایا اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں گے اور آپ منع فرما دیں تو بعد میں لوگ ہمیں کبھی بھی اقتدار نہیں دیں گے، اس لیے اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو قربانیوں میں آگے اور مناصب میں پیچھے رکھنے کے عادی ہے، لہٰذا ڈر تھا کہ خود قیادت مانگنے پر آپ خفا نہ ہو جائیں۔ یہی اندیشہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، ورنہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اگر انہیں کوئی خدشہ نہ ہوتا تو حضرت علی کو کہنے کے بجائے وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کر سکتے تھے۔ دراصل اہل بیت کو اقتدار ملنا محض اس حضرات کا طبی میلان اور ایک وقتی رائے تھی جسے وہ مناسب اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے اہم سمجھتے تھے، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کوئی وصیت کا بغیر چلے گئے تو ان اشکان رسالت نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے امت کی مصلحت اسی میں سمجھی کہ مسلمانوں کو سیاسی قیادت کا آزادانہ فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت کے دعوے کے بارے میں ایک لفظ تک منہ سے نہ نکالا۔ ہاں، انصار اس معاملے میں پہل کرنے کے لگے تھے اور ثقیفہ بن سعدہ میں ان سے ایک لغزش ہونے لگی تھی۔ پیر کی شام صفیہ بن سارہ میں کیا ہوا؟ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟ اس وقت اسلام کا ایک سیاسی و مذہبی مرکز مدینہ منورہ تھا جس کے مسلمان دو حصوں میں تقسیم تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجر کم تھے اور انصار زیادہ۔ پھر انصار میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کم تھے اور خزرج زیادہ۔ خزرج کے لوگ اس وقت کسی خاص منصوبے کی یا پیش بندی کے بغیر اپنے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس بنے چبوترے پر جمع تھے۔ اسے ثقیفہ بن ساعدہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جمع ہونا خزرج والوں کا معمول تھا۔ اس دوران اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا اگلا قائد خزرج سے ہو تو یہ ایک فطری بات تھی، کیونکہ ماضی میں عربوں کے ہاں اقتدار کا انحصار افرادی قوت پر ہوتا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ مدینہ میں خزرج کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ چنانچہ یہ خیال ذہنوں سے زبانوں میں منتقل ہو گیا اور بعض لوگ کہنے لگے اب خزرج کے سردار سعد بن عبیدہ کو امیر بنانا چاہیے۔ ایک انصاری نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا اور اگر مہاجرین نے اس سے اتفاق نہ کیا تو ہم کہیں گے ایک ہمارا امیر ہونا چاہیے، ایک تمہارا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو امت کی وحدت کو فوری طور پر دو حصوں میں بانٹ سکتا تھا۔ اسی لیے خود خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے تو عدم استحکام کی ابتدا ہوگی۔ ثقیفہ بن سعدہ میں ہونے والی اس گفتگو کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی جو ابھی تک مسجد نبی میں تھے۔ انہیں محسوس
محسوس کیا کہ اگر افطراک کے اس شگاف کو فوری طور پر بند نہ کیا گیا تو امت کی تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہونے دیر نہیں لگے گی۔ ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ارشادات بھی تھے جن میں حکومت و سیاست کی ذمہ داری قریش پر ڈالی جانے کی واضح اشارات تھے۔ اسی لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ انتقال اقتدار کے متعلق لوگوں کے شبہات کو فوراً دور کر کے انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی قبیلے کی کسی بہتر شخص کو امیر چن لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر تیزی سے ثقیفہ بن ساعدہ پہنچے۔ وہاں پہلے انصار کے ایک نمائندے نے اپنی تقریر میں انصار کے فضائل اور کارنامے بیان کیے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک تقریر تیار کر لی تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بولنے سے منع کر دیا اور خود موقع کی مناسبت سے نہایت موزوں گفتگو فرمائی۔ یہ ایک کھلی مشاورت تھی جس میں صحابہ کرام پوری وسعت ظرفی سے ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے اور اپنے خیالات کو کسی روک ٹوک اور دباؤ کا سامنا کیے بغیر ظاہر کر رہے تھے۔ سب کا مقصد ایک تھا اور وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں مسلمانوں کی مرکزیت متاثر نہ ہونے پائے اور وہ ایک مستحکم سیاسی نظام تشکیل پائے۔ اس مجلس میں مشاورت کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مشاورت تھی، مسلمانوں میں شرعیت کا اہم سنگ میل کہا جا سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشادات نبی کی روشنی میں قریش کی قیادت کو ضروری سمجھتے تھے۔ جب انصار میں سے کسی کو امیر بنانے پر خود بھی متفق نہ ہوتے، اوس والوں کو امیر بنانا جاتا تو خزرج والے ناراض ہوتے، خزرج والوں کو بنایا جاتا تو اوس والے مطمئن نہ ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ابتدا سے بات شروع کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر معبود کیا، بس اللہ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو تھام کر ہمیں اس کی دعوت قبول کرنے کی سعادت بخشی۔ آپ نے انصار کی قومی و دینی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا، آپ ان تمام فضائل کے بجا طور پر حقدار ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انصار کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث نہ چھوڑی اور ان سے حضور کی دلی تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ارشاد نبی دہرایا، اگر لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار ہی کی راہ پر چلوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ اس وقت قیادت قریش کو سونپنے میں خیر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم مہاجرین لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت دار ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ لوگوں کی فضیلت اسلام کے لیے آپ کے حضرات کے کارناموں اور اپنے عقائد آپ کے حقوق کا انکار نہیں کرتے، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ قریش کا قبیلہ عرب میں ایسی قدر و منزلت کا حامل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ عرب قبائل قریش آدمی کے سوا کسی شخص پر متحد نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ سے ڈریں اور اسلام کو پارا پارا نہ کریں، اسلام میں سب سے پہلے رخنہ ڈالنے والے نہ بنیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے فرمایا، امرا ہمارے ہوں اور وزراء آپ کے، مگر ایک انصاری سردار حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ بولے، یوں کر لیا جائے کہ ایک میرا میر ہمارا ہو ایک تمہارا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، نہیں، وزارت تمہاری، قیادت ہماری، کیونکہ قریش سب سے معزز سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ دراصل دو حکمرانوں کی تجویز پر عمل کرنا اسلامی ریاست کی ابتدا ہی سے ثبوت کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نیز عرب کے لوگ بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے کہ اس کا سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے کا ہو۔ اس طرح حضرت عمر نے بھی اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، ایک نیلام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے موقف پر دلیل پیش کرتے ہوئے سعد بن عبادہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سعد، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں فرمایا تھا، قیادت کے ذمہ دار قریش ہیں، اچھے لوگ انہی کے اچھوں کے پیچھے چلتے ہیں اور برے لوگ ان کے بروں کی اتباع کرتے ہیں۔ سعد بن عبیدہ کو حدیث یاد آ گئی، وہ بلا پس و پیش بولے، آپ نے ٹھیک کہا، ہم وزیر اور آپ امیر۔
تب انصار میں سے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے ولفلانہ انگیز لہجے میں گویا ہوئے، اے انصار، بلا شبہ ہم مشرکین سے جہاد میں پیش رہے، مگر اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پانا اور ان کے رسول کی اطاعت کرنا رہا ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اپنی دینی خدمات کے بدلے کسی منصب کے حصول کی کوشش کریں یا دنیا کے طلبگار بنے۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے تھے اور ان کا قبیلہ ان کے جانشین بننے کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور انصاری نے پکار کر کہا، بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، ان کا نائب بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ ہم حضور کے مددگار تھے، ان کے نائب کے بھی مددگار رہیں گے۔ انصار نے اس پر ان کی پکار پر لبیک کہا۔ انصار کے بخوشی دستبردار ہونے کے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنا اتنا کٹھن نہیں رہا تھا۔ دو باتوں پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا، ایک یہ کہ امیر ایک ہی ہوگا، دوسری یہ کہ اس کا تقریر قریشی سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مناسب سمجھا کہ اب اگلے مسئلے یعنی امیر کے چناؤ کو بھی اسی مجلس میں طے کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تو بہتر ہے کہ تم لوگ عمر یا ابو عبیدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر کی غیر معمولی شان اس سے ظاہر تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشرا بشرا میں سے تھے اور ان کی امانت و قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے انہیں دربار نبوت سے امین الملک کا خطاب ملا تھا، مگر سب کے نزدیک حضرت عمر عبیدہ سے کہیں بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی کہا گوارا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی موجود میں بڑے بنے۔ انہوں نے لوگوں کو پکار کر کہا، تم جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو نماز کے لیے آگے کیا تھا اور انہی نے سب کو نماز پڑھائی تھی۔ سب نے کہا، ہاں بالک ایسا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو تم میں سے کون ہے جو ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ سب نے کہا، اللہ معاف کرے، ہم میں سے کسی کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، ہم سب آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ ہمارے بزرگ، بہترین انسان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست ہیں۔ ادھر حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کر انہیں بیعت لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا۔ ادھر بشیر بن سعد انصاری لپک کر آئے اور سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور وفاداری کا عہد کیا۔ اس کے بعد ہی سب ہی ٹوٹ پڑے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اس نمائندہ اجلاس میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں لی؟ حضرت ابوبکر صدیق خود حکومت کے طلبگار نہیں تھے، مگر اس موقع پر انہیں خطرہ محسوس ہوا تھا کہ اگر وہ یہ ذمہ داری خود نہیں سنبھالیں گے تو لوگوں میں انتشار پھیل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے الفاظ یہ ہیں، مجھے خوف محسوس ہوا ہے کہ کوئی ایسا فتنہ رونما نہ ہو جائے کہ لوگ بکھر جائیں۔ ناظرین، اب ٹائٹل پر روشنی ڈالتے ہیں اور دورانیہ اسی سے آگے ایپیسوڈ کو بڑھاتے ہیں، جس پر ٹائٹل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل اور تدفین۔ اس دوران خانہ اقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل اور تدفین کے امور انجام دینے کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ پہلے دن تو رنج و صدمے اور دکھ کی انتہا کی وجہ سے شمع رسالت کے پروانے ایک سکتے کسی کی کیفیت میں تھے، اس لیے کسی میں ان امور کی انجام دہی کی سکت ہی پیدا نہ ہو سکی۔ بھلا کون تھا جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو مٹی تلے دفن کرنے کی ہمت کرتا؟ کون تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جینے کی آس کو نظروں سے اوجھل کرتا؟ اعصاب شل ہو چکے تھے، ذہنی قوتیں مفلوٹ لی۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد ہوش و حواس بحال ہوئے۔ وہ شدید ترین کیفیت جاتی رہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھوپھی ذات حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے اور کفن پہنانے کے امور میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اسی لیے آپ کی آخری خدمات انجام دینے کے زیادہ حقدار تھے۔ ثقیفہ بن سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت انہی صحابہ نے کی تھی جو وہاں اتفاق سے پہلے جمع تھے۔ ان میں زیادہ تر انصاری تھے، وہ بھی بنو خزرج کے، چونکہ وہاں اتفاقیہ طور پر خلافت کے استحقاق پر بات چل نکلی تھی، اس لیے کسی کو مدعو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بہت سے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زبیر جیسے لوگ بھی اس موقع پر موجود نہ تھے۔ اہل شورا کو باقاعدہ مدعو کر کے مشورہ نہیں ہوا تھا، جیسے کہ اسلامی اصول سیاست کا تقاضا تھا۔ چنانچہ اگلے دن منگل کو صحابہ کے عام اہتمام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور خلیفہ نے بیعت کا اہتمام کیا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر یہ ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے، میں تو امید کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہیں گے حتیٰ کہ ہم سب کے بعد تشریف لے جائیں گے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، مگر اللہ نے ہمارے درمیان وہ نور باقی رکھا ہے جس سے تم ہدایت لے سکتے ہو۔ یہ بھی نور ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عنایت کیا۔ حضرت ابوبکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بتاؤ کون دونوں مراد ہیں، کا مستحق کون ہیں، کن کے متعلق ہے؟ لوگوں، یہ مسلمانوں کے امور انجام دینے کے لیے سب سے بہتر ہے، بس آپ کھڑے ہوں اور ان سے بیعت کر لیں۔ یہ تمام الفاظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کر کے ابوبکر کو ممبر پر بٹھایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کا طریقہ وہی تھا جو عربوں میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وفاداری کا عہد کیا گیا۔ 3 اہم افراد اس وقت بھی موجود نہ تھے، ایک خزرج کے سردار سعد بن عبادہ، دوسرے حضرت علی المرتضیٰ، تیسرے حضرت زبیر، چونکہ حضرت سعد بن عبادہ گزشتہ روز خلافت پر قریش کے حق کو تسلیم کر چکے تھے، اس کے علاوہ وہ بیمار بھی تھے، اس لیے حضرت ابوبکر نے انہیں دوبارہ زحمت دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ مگر علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ ہونے سے حضرت فہمیہ جنم لے سکتی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھا۔ ان کی عدم موجودگی کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مشغول تھے، اس لیے حاضر نہ تھے، مگر چونکہ منافق افواہ اڑا سکتے تھے کہ یہ حضرات بیعت سے متفق نہیں، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کی نہ صرف موجودگی ضروری سمجھی، بلکہ جب وہ آئے تو اپنے کسی کی بنا پر انہیں بلکہ ممکنہ افواہوں کے ازالے کے لیے سب کے سامنے ان سے پوچھا، کیا تم مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہو؟ دونوں بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں نے بیعت کی۔ دونوں نے یہ بھی کہا، ہمیں قلق تو ہوا کہ انتخاب کے مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا، مگر ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے تو وہ اتنی تیزی سے گھر سے نکل کر آئے کہ چادر تک نہ لی۔ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بحیثیت سربراہ مملکت مسلمانوں سے پہلا خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے کبھی سرداری کی آرزو نہ رہی، میں نے کبھی اللہ سے حکومت کی دعا نہ کی، مگر میں فتنے پھیل جانے کے خوف سے یہ ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہوا۔ مجھے اس عہدے میں کوئی آرام نہیں مل رہا، مجھے تو ایسی ذمہ داری کا طوق پہنا دیا گیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر مجھ میں اس کی سکت ہی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، اگرچہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، اگر میں بھلائی کروں تو تم مجھ سے تعاون کرنا، اگر برائی کروں تو میری اصلاح کر دینا، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ آپ نے حکومت کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قوم کا معمولی آدمی میرے نزدیک اس وقت تک سب سے اہم ہے جب تک میں اس کا حق ادا نہ کر لوں، قوم کا طاقتور فرد میرے نزدیک معمولی ہے جب تک میں اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اس ارشاد میں یہ پیغام مضمر تھا کہ حکومت در حقیقت عام لوگوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کے لیے وجود میں آتی ہے، ورنہ امرا ورثا کو تو اپنی وجاہت اور روب و داب کی وجہ سے گھر بیٹھے حقوق ملتے رہتے ہیں۔ حکومتی خدمات کی اصل ضرورت عوام کو ہے، اس لیے اسلامی حکومت انہی کو ترجیح دیتی ہے۔ اس ارشاد میں یہ تنبیہ بھی تھا کہ امرا کو دوسرے کا حق مارنے کی عادت بد سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اسلامی حکومت محروم لوگوں کی حمایت کے لیے مستعد اور ان کی حامی ہے۔ آپ نے جہاد کی اہمیت اور گناہوں کی نحوست کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو جب کسی قوم نے جہاد ترک کیا تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائی ضرور مسلط کی ہے، جب بھی کسی قوم میں بدکاری بڑھتی ہے تو اللہ اسے ہماگیر آفات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آخر میں اسلامی حکومت میں اقتدار اللہ کے سپرد ہونے کا نظریہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک میری پیروی کرنا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میری پیروی لازم نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو چکی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ
تکفین ہو چکی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین ہو چکی تھی، تو صحابہ کرام نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ فرمایا ٹولیاں بنا بنا کر اندر جاؤ، نماز پڑھتے رہو۔ چنانچہ اس طرح نماز جنازہ ادا کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ حجرہ عائشہ میں ہی رہا۔ تھوڑے تھوڑے لوگ حجرے کے اندر جاتے اور اپنی نماز پڑھ کر باہر نکل آتے۔ نماز جنازہ کی امامت کوئی نہیں کرتا تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وصیت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات سے پہلے فرمایا تھا، پہلے میرے گھر والے میری نماز جنازہ ادا کریں، سب لوگ تنہا تنہا نماز جنازہ ادا کریں۔ اس حکم کے مطابق پہلے اہل بیت، پھر مردوں، پھر خواتین، پھر بچوں اور پھر غلاموں نے نماز جنازہ پڑھی۔ چونکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جب یہ حجرہ عائشہ میں ایک وقت میں تھوڑے ہی افراد سما سکتے تھے، اس لیے نماز جنازہ کے عمل میں پورا دن گزر گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے۔ لوگوں نے الگ الگ تجاویز دیں اور اختلافاً پیدا ہونے لگا، کسی نے کہا حجرہ شریفہ میں ہی دفن کیا جائے اور کسی نے کہا عام مسلمانوں کے ساتھ۔ تب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ہر نبی کی جگہ اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہٹا کر وہاں قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب امہات المومنین اپنے حجرے میں سخت زمین پر گدا لیے چلنے کی آواز سن رہی تھی۔ قبر تیار ہو چکی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے ایک سرخ چادر قبر کے اندر بچھا دی۔ حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے لڑکے قاسم بن عباس نے قبر میں داخل ہو کر جسد اطہر کو اندر اتارا۔ سب سے آخر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ مرکز میں اترے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن کو درست کیا۔ اس کے بعد مرکز پر مٹی ڈال دی گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک لے کر قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ یوں ہیرا کا چاند طیبہ کی خاک میں روپوش ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازوں سے پورا مدینہ گونج اٹھا۔ زمین و آسمان نے اس سے زیادہ سوگوار اور دردناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پیغمبر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے لیے یہ احساس ناقابل برداشت تھا کہ اب اس دنیا میں مشتاق نگاہیں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کبھی نہ کر سکیں گے۔ صحابہ کرام نے باقی رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح صادق کے وقت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول آذان دینے لگے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ضبط کی تاب نہ رہی، روز و قطار رونے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کو دوپہر ہوئی اور نماز جنازہ اگلے روز منگل کو ظہر کے بعد، پھر تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی شب۔ ان امور میں تاخیر کا ایک سبب تو صحابہ کرام اہل بیت کا رنج و غم سے نڈھال ہونا تھا، دوسرا صبر امر خلافت کو طے کرنا تھا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے امور اس کے بعد ہی انجام پذیر ہوئے۔ اس اہم کام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ اور تدفین سے بھی پہلے انجام پانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحت معلوم ہوتی ہے۔ جنازے میں تاخیر ہونے سے یہ امکان تو ہرگز نہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر میں کوئی تغییر پیدا ہو جائے گی، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام وفات کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہاں، اگر خلیفہ کا انتخاب فوراً نہ ہوتا تو کئی مسئلے کھڑے ہو سکتے تھے۔ پیغمبر اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین کی ذمہ داری غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی۔ اگر اس عظیم کام کو کسی قائد کی نگرانی کے بغیر انجام دیا جانے لگتا تو بات بات پر اختلافات نما ہوتے۔ اول تو یہی بات تنازع کا باعث بن جاتی کہ نماز جنازہ کہاں ادا کی جائے گی۔ لوگ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو رہے تھے، اس لیے کھلے میدان میں نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے۔ بہت سے لوگ دیدار عام کی تمنا بھی کرتے۔ آخر میں آخری نگاہیں ڈالتے ہزاروں لوگوں کا غم کی انتہا سے حواس کھو بیٹھنا بالغ معمولی بات نہ تھی۔ اس بات پر بھی اختلاف ہوتا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے، تدفین کہاں ہو۔ جب پہلے قائد کا مسئلہ طے ہو گیا تو پھر ہر کام ایک امیر کے اختیار کے ساتھ خوش اسلوبی سے انجام پا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے سانحے نے صحابہ کرام کو جس کرب و غم میں مبتلا کیا تھا، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جسے آقائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درد نصیب ہوا ہو۔
حضرت انس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو کر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی تھی، انس تم نے کیسے گوارا کر دیا کہ رسول اللہ کو دفنا کے مٹی ڈال کر واپس چلے آئے؟ بچپن سے بڑھاپے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار سرپرست امن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرما رہی تھی، ہم نزول وحی کی برکت سے محروم ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کو چند ماہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے شہر سنا بھیجا تھا، جہاں وہ لوگوں کو دین سکھانے اور شریعت کے مطابق ان کے مابین فیصلے کرانے کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ اس رات وہ اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ کسی نے پکارا، معاذ، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور تم زندگی کے مزے لے رہے ہو۔ وہ اس طرح ہڑبڑا کر اٹھے جیسے قیامت کا سور پھونک دیا گیا ہو۔ دوڑتے ہوئے سنا کی گلیوں میں آئے اور چلائے، یمن والوں، مجھے جانے دو، کیا المناک دن تھا جب میں اپنے آقا کے قدموں کو چھوڑ کر رہا آ بسا۔ لوگ پوچھتے رہے کہ کیا ہوا، وہ کچھ کہے بغیر سنے بغیر اپنی سواری کو ایڑی لگا کر سرپٹ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ سے تقریباً 50 میل 70-80 کلومیٹر دور تھے کہ سامنے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر لے کر یمن جا رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور سانے کی اطلاع دی۔ وہ بولے، عمار، اب رہنمائی کس سے لیں گے اور فریاد کس کو سنایا کریں گے؟ اس حالت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک پہنچے، دستک دے کر اپنا تعارف کرایا اور تعزیت کی۔ وہ بولی، معاذ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت دیکھ لیتے تو دنیا کی زندگی چاہتے کتنی ہی طویل ہوتی، کبھی اچھی معلوم نہ ہوتی۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔ اسے وہ سب سے پاکیزہ ہستی جس کے اثخواں زیر خاک دفن ہیں، بس ان کی خوشبو سے یہ زمین بھی مہک اٹھی اور یہ برگ و بار بھی۔ میری جان اس مرکت پر قربان جس میں آج تشریف فرما ہے، شرافت، سخاوت اور جود و کرم کی ساری صفات یہیں جمع ہیں۔ ناظرین کرام، اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ کروں گی اور اس تکلیف سے اور اس آنسوؤں کے درد بھرے ایپیسوڈ کو یقیناً میرے لیے پڑھنا بھی بہت مشکل تھا، پر ایک آس اور امید ہے کہ ضرور ملاقات ہوگی حوض کوثر پر۔ اللہ نگہبان، نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔